ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ پروفیسر محمود السلام صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی صدارتی تقریر پیش فرمانا چاہے تو وہ فرمائیں، یا اگر مقالہ پیش فرمانا چاہے تو وہ فرمائیں۔ پروفیسر محمود السلام صاحب۔ صدور کی اجازت سے میں اپنا مقالہ پیش کرنے سے پہلے کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس بار جب میں انڈیا آیا میرا ایک ٹارگیٹ تھا کہ میں آل راؤنڈر بنوں، لیکن بزم صدف کا جو پروگرام میں نے دیکھا مجھے تھوڑی سی دکھ پہنچی، کیونکہ مقالہ خانی میں میرا نام ہے، شاعری میں بھی میرا نام ہے، لیکن صدارت میں میرا نام نہیں تھا۔ آخر صفدر صاحب کی حکومت سے یا اجازت سے نے مجھے وہاں پہ اٹھایا، اب میں آل راؤنڈر بن گیا۔ شکریہ، اس دفعہ پورا ہو گیا۔ میرا مقالہ کا جو عنوان ہے وہ ہے بنگلہ دیش میں اردو صحافت 1906 سے 2022۔ تو یہاں پہ ہمارا جو موضوع ہے اردو صحافت کی 2 صدی، لیکن بنگلہ دیش کے پس منظر میں وہ 1822 سے تو شروع نہیں ہوا، وہاں پہ 1906 سے شروع ہوا۔ اس حیثیت سے 116 سال ہو گئے بنگلہ دیش میں اردو صحافت۔ تو جو بھی ہو، میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو اردو صحافت ہے اس کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے 1906 سے لے کر تقسیم ہند تک، اور ایک ہے تقسیم ہند سے لے کر جنگ آزادی یعنی 1971 تک، اور ایک ہے 1971 سے لے کر فی الحال یعنی 2022 تک۔ تو آپ اگر دیکھیے کہ 1906 میں جو پہلا اردو کا اخبار نکلا اس کا نام ہے المشرق، جو جس کی ادارت حاکم حبیب الرحمن کے سپرد تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ اخبار نکالا۔ اس کے بعد 1923 میں جادو کے نام سے ان کی ادارت میں ہی دوسرا اخبار نکلا۔ پھر اختار کے نام سے جو میونسنگ ضلع ہے وہاں سے ایک اخبار نکلا، جو خالد بنگالی کے نام آپ شاید سنے ہوں گے۔ خالد بنگالی ان کا باپ کا نام ہے عبدالحی اختر، وہ اپنے باپ کے نام پر وہ اخبار جاری کیا تھا۔ یہ تو 1906 سے لے کر 1947 تک کا واقعہ ہے۔ پھر 1947 کے بعد ایک دوسرا موڑ آ گیا، تو وہاں سب سے پہلے جو اخبار نکالا وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر امدادی شادانی، جن کو سبھی جانتے ہیں کہ وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور وہ ڈین بھی تھے۔ ان کی ادارت میں مشرقی پاکستان کے نام سے 1948 میں پہلا اردو اخبار نکالا۔ پھر پاسبان نامی دوسرا اخبار نکلا۔ اسی طرح 1947 سے لے کر 1971 تک 29 اخبار نکالا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کہ بنگلہ دیش میں جو ایک ماحول ہے، جب 1947 میں ملک تقسیم ہوا تو ساتھ ساتھ کسی ملک کے ساتھ جب زبان کا معاملہ آتا ہے کہ زبان کون سی ہو گیا، اس ملک کا دارالحکومت کا نام کیا ہوگا، اس کے ساتھ اس کا جو کیا کہا جاتا ہے پیسہ کا نام کیا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کی جو زبان ہے، ادھر مشرقی پاکستان ادھر مغربی پاکستان، تو بنگلہ دیش کی زبان کون سی ہوگی، اس میں بھی اختلاف ہوا۔ آخر جو بھی ہوا وہ بنگلہ ہی ہوا، لیکن اردو کے ساتھ ایک جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا کسی بات سے نہیں، اردو ایسی ایک زبان ہے، میں درمیان میں دوسری بات کہتا ہوں، اردو ایسی ایک زبان ہے جو مغل حکمرانوں کے درمیان اس کی پرورش ہوئی۔ پھر جب کچھ بڑا ہو گیا نا، اسی وقت سے چونکہ یہ ایک پیاری زبان تھی، اسی وقت سے اس کے ساتھ بعض زبان
دشمنی شروع ہو گئے. ابراہیم عادل شاہ ثانی جو حکومت پر تھی اس وقت اردو سرکاری زبان تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کی حکومت اور اس کے بعد والے کی حکومت فارسی تھی. تو اسی وقت سے اردو کا کشمکش یا تنازع فارسی کے ساتھ شروع ہو گیا. پھر جب انگریز نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا, پھر اس کے بعد ہندی سے کچھ ہو گیا. یہ واقعہ تو سب ہی جانتے ہیں ہندی کے ساتھ کیا ہو گیا. پھر جب بنگلہ دیش بنا اس وقت بنگلہ دیش میں بنگلہ کے ساتھ اردو کا جھگڑا شروع ہو گیا. تو اردو ایسی ایک پیاری زبان ہے, وہ جہاں پہ جاتے ہیں کوئی اس کو چومتے ہیں, کوئی اس کو تھوڑا سا دان بھی لگا دیتے ہیں, ہمیشہ یہی چلتے ہیں. بنگلہ دیش کے زبان کے مسئلہ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انڈیا ہے یا پاکستان جہاں پہ میں دیکھتا ہوں آپس میں باتیں سنتا ہوں کہ اردو کے ساتھ تیلگو کا جھگڑا ہے, اردو کے ساتھ ہندی کا جھگڑا ہے, پاکستان میں بلوچی کے ساتھ جھگڑا ہے, سندھی کے ساتھ جھگڑا ہے, پنجابی کے ساتھ جھگڑا ہے. جو بھی جھگڑا کرتے ہیں لیکن آخر اردو ہی کو پیار کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اردو جو زبان ہے, گجراتی جو لوگ ہیں لیکن اردو کو سرکاری زبان قرار دیا تھا. آپ جانتے ہیں گجراتی قوم ہے, اردو کو کس نے سرکاری زبان قرار دیا؟ علامہ اقبال, جن کی مدرعی زبان کیا تھی لیکن اردو کے مشہور شاعر بنے ہیں. اب میں یہ بھی دیکھتا ہوں جب میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں یا ملک میں یا غیر ملک میں جہاں پہ اردو والے جاتے ہیں, اردو کی اتنی محبت ہے ان کا کہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ لو بھائی ہم کہیں گے کہ اردو میں شاعری کریں. میں اتنے جگہ گئے ہیں انڈیا میں, پاکستان میں, جہاں پہ سب لوگ اردو کی اتنی محبت کرتے ہیں. ہم آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں بنگلہ دیش میں گانا, ناٹک, ڈرامہ وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے ہیں, لیکن اردو والے جب آپس میں ملتے جلتے ہیں شاعری کی باتیں کرتے ہیں. ایسا ہی استنبول میں گیا تھا, وہاں پہ کئی پاکستانی تھے, ایک روم میں کئی لوگ ہم تھے. بھائی آپ کو شاعری آتا ہی؟ میں نے کہا کہ میں شاعری نہیں جانتا ہوں. تو میں جدا ہو کے ادھر ادھر گھومتے رہتا ہوں, وہ آپس میں شاعری کرتے ہیں. تو اسی طرح پچھلا دن میں جس کمرے میں ہوں وہاں پہ نعمانی صاحب ہیں, مجھے بتایا کہ بھائی آپ کو شاعری ہے. مجھے اس دفعہ میں نے بتایا ہاں میں شاعری کرتا ہوں. تو اس نے بتایا کہ سنائیے کچھ, میں نے سنا دیا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں اس دفعہ آل راؤنڈر بن گیا. تو جو بھی ہو, آخر میرا مقصد یہ ہے کہ اردو کو سبھی محبت کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے بعض لوگ اردو کی اتنی محبت کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے اردو گانے, اردو قوالی کو سن سن کے گھوم جاتے ہیں, نیند جاتے ہیں. لیکن وہ کسی جگہ میں, کسی محفل میں, مائک میں, اسٹیج میں اردو کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے, وہ اردو کے خلاف ہی بولتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے میں نے کہا کہ 1971 سے لے کر 2022 تک اردو کے 41 اخبار وہاں سے نکالے گئے. لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اس کو نکلتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ زیادہ تر جو پٹنہ سے یا بہار سے بنگلہ دیش گئے تھے اس سے پہلے, وہی لوگ اردو میں اخبارات نکالتے تھے. ایک پرچہ یا دو پرچہ نکلنے کے بعد وہ بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو لوگ ہیں نا, وہ جو لوگ ہیں فی الحال, کیونکہ وہ اپنے بچے کو اردو نہیں پڑھاتے ہیں. جو امیر لوگ ہیں اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتے ہیں, اور جو غریب لوگ ہیں وہ بچے کو نہیں پڑھاتے ہیں. آخر کیا ہوا کہ جو نسل پٹنہ سے یا بہار سے, کیونکہ بنگلہ دیش میں وہ جو طبقہ ہے اردو والا طبقہ, ان کو بہاری کہا جاتا ہے, اسی لیے میں بار بار بہاری وہ الفاظ استعمال کرتا ہوں. اچھا آپ دیکھیے کہ وہ جو نسل ہیں وہ زیادہ تر لوگ مر رہے ہیں, اور ان کے جو بچے ہیں وہ اردو سے ایک دم دوسری طرف چلے گئے. کیونکہ بنگلہ دیش میں جو حادثہ ہوا 1952 تحریک لسانی جو ہوئی تھی, اور 1971 جو اردو کی وجہ سے ایک آزاد ملک بنا, اس کے باوجود بنگلہ دیش میں اردو پڑھنے, اردو سیکھنے, اردو چرچا کرنے کے دل نہیں چاہتے ہیں. تو مجبوراً جو لوگ مر رہے ہیں تو ان کے بچہ اردو کی طرف نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اردو لکھنے والا وہ بھی نہیں ہے, اردو پڑھنے والا وہ بھی نہیں ہے, اپنی پیسے سے اردو اخبار نکالنے والا وہ بھی نہیں ہے. فی الحال اردو اخبار
اور سب سے آخر 2010 میں ایک اخبار نکالا, وہ شمیم سمان بھی ان کا نام ہے, وہ بھی بہاری ہے, وہی آخری. اور بعض بار جس طرح کے مشاعرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے, اسی موضوع میں 2-4 صفحے کا ایک اخبار نکالتا ہے, واہ واہ کرتے ہیں, یہی ان کو اچھا لگتا ہے. تو یہی ہے بنگلہ دیش میں اردو کا حال. اب میں اپنا مطالعہ جو ہے, مطالعہ کا سب جو چاہتے ہیں کہ آخری پیراگراف پڑھنا, تو میں مطالعہ کا شخصیت اس لیے میں آخری پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں, میں نے محبت اردو کے بارے میں کہا, یہاں پہ صفدر صاحب اور شہافت کا جو 2 لوگ ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے سے بھی اردو کے زیادہ کیونکہ ان کا کوئی کام نہیں, صرف یہی کام ہے. بعض دفعہ صفدر صاحب کا کالم پڑھ کے مجھے لگتا ہے کہ سامنے ہفتہ ان کا کالم نہیں آئے گا, کیونکہ ان کو تہخانہ میں جانا سرکار کے خلاف. بعض وقت دیکھتا ہے کہ مودی کے خلاف, حکومت کے خلاف لکھتے ہیں اتنا جرمندہ انداز میں, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ سب کے ساتھ ہمیں شاید ہمارا پھر ملاقات نہیں. اس کے باوجود تو بات کے ہمارے سر کے ساتھ ہم سب اندر جائیں. اچھا, میں آخری جو پیراگراف ہے وہی پڑھنا چاہتا ہوں. بزم صدف انٹرنیشنل بنگلہ دیش نے ششماہی امید ڈھاکہ سے ایک معیاری ادبی و ثقافتی رسالہ جاری کرنے کا اقدام اٹھایا ہے. ششماہی امید بنگلہ دیش میں اردو زبان کے سب سے معیاری رسالے کے طور پر اپنی اشاعت کے سلسلہ کا آغاز کرنے والا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ اس سفر میں ہم اپنے ساتھ ملک و بیرون ملک کے عاشقین اردو کو جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. امید بنگلہ دیش سے چھپنے والا بزم صدف انٹرنیشنل بنگلہ دیش کا نمائندہ رسالہ ہے. اس میں موضوعات کے تنوع کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے. ان مضامین اور تحریروں سے ادب نوازی اور تندرستی واضح طور پر جھلکتی رہے گی. رسالے میں حالات حاضرہ, ملکی و غیر ملکی کہانی, مہم جوئی, مضمون, انٹرویو, افسانہ, غزل, نظم, ترجمہ, سیر سیاحت, نفسیاتی تجزیہ, تاریخ اور کھیل کود وغیرہ سے متعلق تحریریں شائع کی جائیں گی. یہ اپنی قارئین کو تفریح کے ساتھ ساتھ معلومات اور شعور بھی فراہم کرے گا. مدیر کے طور پر راکب اور نائب مدیر کے طور پر محمد عنایت اللہ صدیقی اس کی تمام ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے. ہم یہ عزم رکھتے ہیں کہ اردو صحافت کی 200 سالہ 2022 تقریب کے جشن پر بزم صدف انٹرنیشنل کی سرپرستی میں اس رسالہ کی اشاعت ممکن ہو. دوبارہ میں صفدر صاحب کو میری خواہش ہے کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں کہ میں نے اس رسالے کے بارے میں جتنی مقالے, افسانہ, غزلیں سب میں نے ان کے پاس بھجوائے ہیں. اور ہمیں یہ امید تھی کہ بنگلہ دیش کے جو بابائے قوم ہیں بنگبندھو شیخ مجیب الرحمان, ان کے چونکہ 100 سال ہو گیا, اسی ورث میں ہم نے اس کو نکلنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن چونکہ کرونا وبا کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑدار نہیں ہوا تھا, لیکن ہم نے میل کے ذریعہ سب کچھ بھجوایا. اس دفعہ میری گزارش یہی ہوگی, چونکہ اردو جو صحافت ہے اس کا 200 سالہ مکمل ہو گیا, تو 200 سالہ کے اس سال میں ہمارے بنگلہ دیش سے ششماہی امید کا آغاز ہو جائے. میری یہی تمنا ہے, شاید یہ پوری بھی ہو جائے گی. شکریہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.